اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر اگر تم پھسل گئے اس کے بعد جب آ گئیں تمہارے پاس واضح نشانیاں، پس جان لو یہ کہ اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والے ہیں۔ گزشتہ آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے اہل ایمان یا اے ایمان کے دعوے دار بچوں، اگر داخل ہونا ہے اسلام میں تو پورے کے پورے داخل ہو، اور جان لو اس بات کو کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے اور اس کے راستوں پہ نہ چلو۔ بظاہر ہم کو اللہ تعالیٰ کی ان دو باتوں پہ کوئی ربط نظر نہیں آتا، لیکن جو مفسرین نے پھر سمجھایا ہم لوگوں کو، وہ بات یہ تھی کہ شیطان کے ایک انتہائی خطرناک وار میں سے ایک وار یہ بھی ہے کہ شیطان انسان کو جزوی نیکی کے اوپر جو ہے آمادہ کر دیتا ہے، اور جزوی نیکی انسان کر کے سمجھ جاتا ہے کہ میں بہت نیک انسان ہوں۔ مثال کے طور پہ کچھ لوگ وضع و قطع میں ایسے لگتے ہیں کہ ان کو دیکھ کے انسان سمجھتا ہے کہ اللہ کے فرشتے زمین پہ چل رہے ہیں، لیکن جب ان کے معاملات ہوتے ہیں معاشی طور پہ یا خاندانی طور پہ اپنے خاندان کے لوگوں کے ساتھ، تو انسانوں کو پتہ چلتا ہے کہ ان سے بڑا شیطان کوئی نہیں ہے۔ پیسوں کی ڈیلنگ میں مسئلہ چل رہا ہے، خاندان کے اندر اپنے والدین کو تنگ کر کے رکھا ہوا ہے، بیوی پہ ظلم ہو رہا ہے، بھائیوں کے پیسے کھائے ہوئے ہیں، بھائیوں سے مراد یہ ہے کہ جو بھی لوگ آپ کے معاشرے میں رہتے ہیں، تو لیکن انسان سمجھتا ہے کہ میرا وضع قطع تو بہت اچھا ہے، میں 1 سپارہ روز کا پڑھ رہا ہوں، میں یہ کام بھی کر رہا ہوں، نمازیں بھی میری چل رہی ہیں، تو میں جنتی ہو جاؤں گا۔ تو یہ شیطان کے انتہائی خطرناک وار میں سے ایک وار ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کے پیسے نہیں کھا رہے، ہم لوگوں کے ساتھ سچ بول رہے ہیں، لیکن وہ حقوق اللہ پوری نہیں کرتے، نمازیں نہیں پڑھ رہے، حج پہ نہیں جا رہے، قربانی کے جو قربانی کرنا اس کے بجائے وہ پیسے دے دیتے ہیں لوگوں کو کہ جی اللہ تعالیٰ کے لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ تو وہ انسان شیطان کے انتہائی خطرناک وار میں سے ایک وار یہ ہے جس میں سے تقریباً کوئی نہ کوئی اپنی زندگی میں ہر شخص پھنس چکا ہوگا، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بچا کے رکھے، کہ جزوی نیکی پہ آمادہ کر دیتا ہے، کامل دین کی طرف لے کے نہیں آتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بتا دیا تھا پچھلی آیت مبارکہ میں شیطان کا نام لے کے کہ وہ اس سے بچو، وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ اب سورہ بقرہ کے اندر یہ شریعت کا باب چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بات شروع کی وہ اس طرح سے فرمائی یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اور شیطان کے قدموں پہ نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، کہ اے اہل ایمان، کہ اے لوگوں، وہ تمام عالم انسانیت سے خطاب تھا، اے لوگوں کھاؤ حلال اور طیب کھانا اور شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، سوائے اس کے نہیں وہ تم کو حکم دیتا برائی کا اور فحاشی کا۔ اب فحاشی بھی برائی کے اندر آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فحاشی کو الگ کر دیا برائی سے، کیونکہ وہ ایک انتہائی بری برائی ہے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، تمہیں حکم دیتا ہے وہ صرف اور صرف برائی کا اور فحاشی کا، اور تمہیں ان باتوں کو حکم دیتا ہے جو تم اللہ پہ باندھو اور وہ تم نہیں جانتے۔ تو شروع میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کے انتہائی 3 خطرناک وار بتائے کہ اگر آپ حلال کھانا نہیں کھائیں گے تو یہ بات تقریباً لادے میں ملزوم ہے کہ آپ برائی میں پھنس جائیں گے۔ حلال کا مطلب، حلال کی تمیز اللہ تعالیٰ نے کرا دی تھی، کیا چیز حلال ہے کیا چیز حرام ہے۔ طیب کے بارے میں مفسرین نے فرمایا کہ اگر انسان کے رزق کے اندر کسی قسم کی کوئی نہ کوئی کمی ہے، یا اس نے جھوٹ بول کے رزق کمایا یا کچھ ہے، تو وہ طیب کھانا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حلالاً طیبا، مرکب توصیفی ہے، اگر طیب ہوگا تو حلال ہوگا، اگر طیب نہیں ہے تو حلال بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں ہم کو ایک دفعہ زبردست قسم کی وارننگ دی، اگر تمہارا کھانے میں حلال اور طیب چیزیں نہیں ہیں تو یہ لازم ہے کہ تم برائی میں پڑو گے، اور برائی کے اندر ایک انتہائی بڑی برائی ہے فحاشی۔ ہم یہ دیکھتے ہیں آج سے صرف 300 سال پہلے تک جو عیسائی خواتین بھی تھی ان کے بھی کپڑے انتہائی مہذب تھے، سر ان کے کور ہوتے تھے، لباس ان کا پورا ہوتا تھا، اور آج سے تقریباً 20 سے 25 سال پہلے تک جو مسلمان خواتین تھیں، یا اب تو کچھ رہ گئی ہیں، چاہے وہ عرب دنیا کی ہوں پاکستان کی ہوں، ان کے لباس آج کل کے حالات کی نسبت بہت بہتر ہوتے تھے۔ تو یہ ہو کیا رہا ہے، جس طرح سے معاشرے کے اندر حرام بڑھتا جا رہا ہے، حلال کی تمیز کم ہو رہی ہے، انسان کا ٹارگٹ یہ رہ گیا ہے کہ بس ہمارے پاس پیسہ ہونا چاہیے، گھر ہونا چاہیے، بڑی گاڑی ہونی چاہیے، وہ حرام میں پڑ گیا ہوا ہے، اس کی وجہ سے فحاشی بڑھتی جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو سمجھا رہے ہیں لیکن ہم کو سمجھ نہیں آ رہا، اور اوپر سے انسان یہ کہہ رہا ہے کہ وہ باتیں اللہ تعالیٰ پہ باندھ رہا ہے جس کا اس کو علم نہیں ہے۔ جیسے بارش اگر کسی بھی
ان دنوں میں ہوگی جن دنوں بارش نہیں ہونی چاہیے، تو انسان کہتے ہیں ایک ایسی بے موسمی بارش ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ایک ایسا بہشتی دروازہ ہے جس میں سے آپ جائیں گے تو 3 دن کھلتا ہے وہ بہشتی دروازہ، تو آپ جنتی ہو جائیں گے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کچھ ایسے تاریخیں چاند کی جس میں آپ عبادت کریں تو آپ کو زیادہ ثواب ملتا ہے۔ کچھ ایسے دن ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے مخصوص نہیں کیا لیکن لوگوں نے مخصوص کر لیا ہوا ہے کہ وہ آپ کریں گے، جو بھی عبادت کریں گے، جو بھی دعا کریں گے قبول ہو جائے گی۔ تو یہ ساری وہ باتیں جو انسان نے اللہ تعالیٰ پہ باندھی ہوئی ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا۔ تو 3 شیطان کے بعد پہلے شروع میں بتائے، حلال کو چھوڑ کے حرام کھانا، حرام کھاؤ گے تو آپ کے اندر برائی پھیلے گی، برائی کی سب سے بڑی جو جز ہے وہ فحاشی پھیلے گی، اور تم اللہ تعالیٰ پہ غلط باتیں باندھو گے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اس آیت مبارکہ سے پہلے کہ شیطان کا ایک اور کھلم کھلا وار یہ ہے کہ وہ تم کو جزوی نیکی بھی لے کے آ جائے گا۔ جزوی نیکی کی ہم بات کر چکے ہیں اور تقریباً 98% ہم لوگ اس چیز کے اندر مبتلا ہیں۔ جب تک ہم آیت مبارک ہم نے نہیں پڑھا ہی نہیں تھا، لوگ بس یہ سوچ کے سیٹسفائی ہو جاتے ہیں کہ ہم نے نماز آج 5 نمازیں جماعت سے پڑھنی ہے، بس اللہ کا شکر ہمارا کام ہو گیا۔ اس کے علاوہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے کون سے کام کیے جس کا حکم تھا، انسانوں کے لیے کا کام کیا ہے، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے حق بتائے وہ ہم نے پوری کیے کہ پوری نہیں کیے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک تو ہم کو توفیق دے کہ ہم دین کے اندر مکمل طریقے سے داخل ہوں۔ اب یہ بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیوں فرمائی؟ اس لیے جو کچھ بات مفسرین نے کہا ہے کہ حج کے پس منظر کے اندر مدینے کے مسلمانوں کو یہ خدشہ تھا کہ جب ہم جائیں گے عمرہ کرنے یا حج کرنے تو وہاں پہ مشرکین کا قبضہ ہے، متولی تو کعبے کے اس وقت مشرکین مکہ تھے، تو وہاں پہ ہماری جنگ ہو سکتی ہے ان کے ساتھ۔ اب جنگ کی صورتحال کے اندر مسلمانوں کے 2 گروپ بن گئے تھے۔ ایک گروپ کہتا تھا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے ہم نے ویسے ہی کرنا ہے۔ دوسرا جو گروپ تھا جو کہ ایمان لے کے آئے تھے نئے مدینے کے لوگ اور کچھ اور لوگ، وہ یہ کہتے تھے کہ جنگ کرنا جو ہے یہ تو انسانیت کی تباہی کے برابر ہے، اور جنگ کرنے کا مطلب ہے خون بہانا، تو ہم یہ نہیں کر سکتے کچھ بات چیت کر لیں، آپس میں مسئلہ حل کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں ہم لوگوں، اور وہ کہتے تھے کہ اس وقت سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ نازل نہیں ہوئی تھیں جن میں حکم قتال آ چکا ہوا تھا۔ تو وہ یہ کہتے تھے جنگ کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، قرآن میں تو ابھی آیا نہیں ہے، تو بہانے تلاش کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں منافقین کی نشانیاں بتا رہے ہیں جو ہم بات کر چکے ہیں۔ ایک تو منافقین کچھ نشانیاں تو یہ ہیں کہ وہ آپ سے اتنی خوبصورتی سے بات کرے گا دین اور دنیا کے بارے میں کہ آپ کو لگے کہ اس سے سچائی کوئی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو گواہ ٹھہرائے گا اپنی ان باتوں میں کہ اللہ کی قسم میں تو ایمان لے کے آیا ہوا ہوں، میں تو آپ کے ساتھ وعدہ کر چکا ہوں، میں تو آپ کے ساتھ کانٹریکٹ کے اندر ہوں، مجھ سے تو اچھا مسلمان ہی کوئی نہیں ہوگا۔ تیسری بات وہ کہتے ہیں کہ وہ انتہائی جھگڑالو ہوتے ہیں۔ چوتھی بات وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا نہیں آیت مبارکہ سے پہلے کہ جب وہ ان کو متولی بنا دیتے ہیں یا کسی قسم کی طاقت ان کو مل جاتی ہے تو زمین میں وہ فساد پھیلاتے ہیں، جانی طور پہ بھی اور مالی طور کے اوپر بھی۔ پانچویں بات اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی کہ اپنی جھوٹی عزت کی وجہ سے وہ کسی قسم کی تمیز نہیں کرتے۔ اگر آپ نے کسی کو کہہ دیا کہ بھائی یہ آیت مبارکہ آپ نے غلط لکھ دی ہے، اس کو ٹھیک کر لیں، یا آپ ایسا کام نہ کریں، آپ ایسے کر لیں، آپ ماشاءاللہ اللہ کا دین کا بڑا کام کریں لیکن اس میں ہمیں لگتا ہے قرآن و سنت کے اندر سے یہ چیز آپ مس کر گئے، تو آپ سے لڑیں گے بجائے کہ وہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں۔ یہ بھی منافقین کی ایک بہت بڑی نشانی ہے، ان کے اندر کی اپنی جو جھوٹی عزت ہے وہ انتہائی بلند مرتبے پہ ہوتی ہے۔ تو ہم کو سمجھنا چاہیے آج کل کی دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے، تمام لوگ اپنے مسلک میں، جو ہمارے علماء ہیں ان میں سے میجورٹی اپنے مسلکوں میں بٹے ہوئے ہیں، ان کو کوئی سمجھائے تو آپ کو کفر کا فتویٰ لگ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت دے رہے ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم سمجھیں قرآن کو کہ بات کیا، اصل بات کیا ہے کہ عزت صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہے۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو کہہ دیا ہم کو دین ویسی لے کے چلنا ہے، نہ کہ اپنی مرضی سے لے کے چلنا ہے۔ اب آگے مزید کا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پھر ہم کو یہ بتایا کہ منافقین کی ایک نشانی یہ بھی ہے جو ہم گزشتہ آیت مبارکہ میں تھی کہ وہ دین میں پورے داخل نہیں ہوتے، کیونکہ منافقین کا جو دل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتا ہی نہیں ہے، وہ کام کرنا چاہتے ہیں اپنی مرضی کا تاکہ دنیا میں ان کو عزت ملے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کر چکے ہیں منافقین کے بارے میں وہ یہ ہے، سورہ بقرہ میں آ چکا ہوا ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو سمجھا چکے ہیں، بتا چکے ہیں، اور یہ سیم چیز ہم پہ بھی لاگو ہوتی ہے کہ اگر تم کتاب کے کچھ حصے پہ ایمان لے کے آؤ گے اور کچھ حصے کو ایمان لے کے نہیں آؤ گے، اس پہ کفر کرو گے، تو تمہارا ٹھکانہ دنیا میں بھی خزیون ہے، یعنی کہ دنیا کی زندگی میں بھی تباہی اور رسوائی تمہارا مقدر ہے، اور آخرت کی زندگی میں تم شدید عذاب میں مبتلا ہوگے۔ آج کے طور پہ ہم اگر بنی اسرائیل کو کچھ لمحے کے لیے بھول جاتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں مسلمان ممالک جو ہیں، کون سا مسلمان ملک ایسا ہے جس کی اس وقت عزت ہو؟ کوئی نہیں ہے۔ اتنی زیادہ مسلمان اس وقت دنیا میں تقریباً 2 ارب ہیں کل آبادی کا، اور کل آبادی دنیا کی تقریباً 8 ارب ہے۔ اس بات کا مطلب یہ کہ ہر چوتھا بندہ اس وقت دنیا میں مسلمان ہے، دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والا ہے، لیکن رسوائی
اور تباہی کا آپ عالم دیکھیں، اپنے اندر فسادات کے اندر پھنسے ہوئے، شہروں میں ایک دوسرے سے لڑائی ہو رہی ہے، مسلمان ممالک سے لڑ رہے ہیں۔ ابھی ہم پچھلے گزشتہ 2 مہینے کے اندر ہمسایوں کے ساتھ جو ہمسائے ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، ہم ہمسایہ کے ساتھ کر رہے ہیں، ہم آپ کے سامنے فلسطین کے اندر جو ہو رہا ہے، اور 2 ارب مسلمان کے جو حکمران ہیں وہ کس طرح سے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے زیادہ ذلت اور رسوائی کیا ہوگی؟ وہ مسلمان بھی دیکھیں جو کہ مدینے کی زندگی کے اندر انتہائی کم تھے، لیکن انہوں نے اپنے سے 10 گنا بڑے دشمن کو شکست دی، اس کے بعد اپنے سے 2 گنا بڑے دشمن کو شکست دی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے اوپر قائم تھے۔ آج کے حالات کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ حالات مسلمانوں کے زیادہ قریب ہیں کہ منافقین کے زیادہ قریب ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ مزید اس بات کو فرما رہے ہیں۔ پہلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے افہام و تفہیم مسلمانوں کو تعلیم دی تھی کہ اے مسلمانوں، شیطان کے راستوں کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور دین کے اوپر پورے آ جاؤ۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر تم دین پہ پورے نہیں آتے، بس اگر تم پھسل گئے اس کے بعد کہ تمہارے پاس نشانیاں آ چکی ہوئی ہیں، اب نشانیاں یہاں پہ مؤنث چل رہی ہے، اس کا مطلب ہے اس میں زیادہ نشانیاں آ چکی ہوئی ہیں، مؤنث ہے، واضح نشان آ چکی ہیں، جان لو کہ اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ نشانیاں کیا تھی؟ ہم اس گزشتہ 2 رکوع میں بات کر چکے ہیں۔ 24 رکوع سے اللہ تعالیٰ نے صفا و مروہ کا ذکر کیا، تورات کا ذکر ہوا، انجیل کا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، کیونکہ ہمارا اجمالی ایمان ان سب کتابوں کے اوپر بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ موجود تھے۔ ان چیزوں کے جو روشن نشانی ہیں، اور جو اللہ کا بندے ہیں وہ تو یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سورج کس طرح طلوع ہو رہا ہے، چاند کس طرح غروب ہو رہا ہے، یہ ساری ان کو نہریں کس طرح بہہ رہی ہیں، کشتیاں کس طرح چل رہی ہیں سمندر کے اندر، یہ ساری اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اگر تمہیں باوجود ان واضح روشن نشانیوں کے اللہ تعالیٰ کے دین کی سمجھ نہیں آ رہی ہے، تو یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والے ہیں۔ اس بات کا جو رب بنتا ہے وہ سورہ مائدہ کی آیت مبارکہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، کہ اے اہل ایمان، اگر تم میں سے کوئی پھرا اللہ تعالیٰ کے دین سے تو وہ عنقریب تم میں سے ایسے لوگوں کو لے کے آ جائے گا جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں۔ یہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جب ناشکری کی اور نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے لے کے آ گئے۔ ہم نے دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ دیکھا کہ پہلے دین عربوں میں چل رہا تھا، اس کے بعد وہی دین آگے جا کے ترکوں میں گیا، اس کے بعد وہ منگولوں کے اندر آیا، اور اس کے بعد بر صغیر پاک و ہند کے اندر دین پہ بہت کام ہوا۔ اور آج کیونکہ یہاں پہ بے انصافی چل رہی ہے تو دنیا کے جتنے بہترین عالم ہیں وہ مغرب کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ یہاں پہ کوئی بات کرتا ہے تو ان کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ اور اب جسے ہم لوگ اہل دارالکفر کہتے ہیں، وہاں پہ دین پہ اتنا کام ہو رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ 10 سال بعد یا 5 سال بعد وہ دارالایمان بن جائے۔ وہاں پہ لوگ پڑھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، حقوق العباد پہ کام ہو رہا ہے کہ سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، اللہ تعالیٰ کے حقوق کس طرح پورے کرتے ہیں، انسانوں کے حقوق کیسے پورا کرتے ہیں۔ یہاں پہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ انصاف کا کیا صورتحال ہے، اور سچ بولنے کے بارے میں کیا ہے، ملاوٹ کے بارے میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والے ہیں، یہ چیز ہم دیکھ چکے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی قوم اللہ تعالیٰ کے دین پہ قائم نہیں رہتی، باوجود کہ وہ نام لیتی ہے اس بات کا کہ میں اللہ کے دین پہ قائم ہوں، تو اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں اور ان کی بجائے کسی اور قوم کو لے کے آگے آ جاتے ہیں۔ کیونکہ مقصد اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ انسان اخلاقی طور پہ اپنے بلند ترین مقام کے اوپر ہو، اس سے تمیز ہو کہ انسان کو حقوق اللہ کس طرح پورے کرنے، اسے پتہ ہو کہ کل بات کس طرح پورے کرنے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے دنیا کے اندر۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا امبیسڈر یا اللہ تعالیٰ کا خلیفہ کسی سے جھوٹ بولے، کسی چیز میں ملاوٹ کرے جس سے اس کے معاشرے کے لوگ کچھ سالوں بعد مر جائیں؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسے اتنی تمیز نہ ہو کہ اپنے بچوں سے، اپنے والدین سے اور اپنی بیوی سے کس طرح بات کرنی ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے معاشرے کے لوگوں کا مال کھائے؟ تو اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں ہم لوگوں کو سورہ بقرہ کے اس شریعت کے باب کے اندر کہ تمہارا اصل مقام ہے اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بننا، جس کی وجہ سے انہوں نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا، جس کی بات ہم پہلے کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ کا جو ٹارگٹ ہے، جو مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کامل ہو اپنے حقوق العباد میں اور حقوق اللہ کے اندر۔ جب بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ادھر بتایا نماز کس طرح قائم کرنی ہے، حج کس طرح کرنا ہے، زکوٰۃ کس طرح دینی ہے، روزے کس طرح رکھنے ہیں، اللہ تعالیٰ کا تقویٰ کس طرح رکھنا ہے، قصاص و دیت کا قانون کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم لوگوں کو، ہم سب چیزوں کی سمجھ جائیں اور اس پہ ہم لوگ آگے عمل پیرا۔ صدق اللہ العظیم۔